الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ وہ مناظرہ ہے جو ایک گھر پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی مثال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جس طرح سے چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے بھی اسی طرح سے وسیلے کی ضرورت ہے. اور یہ مردے زندہ کے لیے اللہ رب العالمین سے مانگنے کا وسیلہ ہے. اس سلسلے میں جب اس سے مناظرہ ہوا تو اسی کی بات اسی کے منہ پر ماری گئی، اور جیسے ہی اس نے کہا کہ سیڑھی کے بغیر چھت پر نہیں چڑھ سکتے تو اولیاء کے وسیلے کے بغیر دعا بھی نہیں کر سکتے. میں نے کہا کہ تم اپنی بات پر اگر قائم رہے تو یہ مناظرہ بہت ہی مفید رہے گا. اس نے کہا کہ میں اپنی بات پر بالکل قائم ہوں. سیڑھی کے بغیر جس طرح سے چھت پر نہیں چڑھ سکتے اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے بغیر اولیاء کے وسیلے کے دعا بھی نہیں مانگ سکتے. میں نے کہا کہ اچھی بات ہے، سیڑھی کب تک چھت پر چڑھنے کا وسیلہ ہے؟ اس نے کہا کہ جب تک سیڑھی درست ہے، صحیح ہے، تب تک چھت پر چڑھنے کا وسیلہ ہے. میں نے کہا کہ اگر یہ سیڑھی ٹوٹ جائے تو کیا چھت پر چڑھنے کا وسیلہ ہے؟ خاموش. میں نے مزید کہا کہ ایک آدمی جب تک زندہ ہے وہ سن سکتا ہے، بول سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا سن سکتا ہے؟ اور جب سن نہیں سکتا ہے تو جواب دے سکتا ہے؟ خاموش. لیکن وہ تو اللہ کے ولی ہیں. میں نے کہا کہ دیکھو، بات نہ پلٹو، تم نے سیڑھی کی مثال دی ہے، اپنی اسی بات پر قائم رہو. اگر سیڑھی ٹوٹ جائے تو چھت پر چڑھنے کا وسیلہ نہیں. اگر کوئی ٹوٹی ہوئی سیڑھی کو چھت پر چڑھنے کا وسیلہ بناتا ہے، ذریعہ بناتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ خاموش. سامنے والا بالکل خاموش ہو گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑا. میں نے کہا کہ مزید تم سنو. اللہ رب العالمین نے فرمایا: فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو. یہ سورۃ النحل کی آیت ہے. تم نے اللہ رب العالمین کے لیے چھت کی مثال دی ہے اور کہا ہے کہ چھت پر چڑھنے کے لیے جس طرح سے سیڑھی کی ضرورت ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے. بھلا بتاؤ کہ جو چیز قریب ہو کیا اس کے لیے سیڑھی لگا سکتے ہیں؟ اگر کوئی لگائے تو اسے کیا کہیں گے؟ بے وقوف کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ خاموش. اس مختصر سے مناظرے میں کئی بار وسیلے کا چکر لگانے والا چکرا گیا، لاجواب ہو گیا. اس لیے مسلمانوں، رب کے قرآن پر غور کیا کرو کہ اللہ رب العالمین نے کیوں
ڈائریکٹ دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تم جتنی ہی ان باتوں پر غور کرو گے اتنی ہی تمہارے دماغ کے دریچے بھی کھل جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے کہ یہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں اور کتنا بڑا حرام کام کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مثال دینے سے منع کیا ہے، اور یہ رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثال دیتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ چھت کی طرح نہیں بلکہ وہ تو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ نوجوانوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین کے لیے سیڑھی کی مثال چھت پر چڑھنے کے لیے نہ دیا کرو، کیونکہ چھت تو دور ہے، گارے اور مٹی سے بنی ہوئی ہے۔ احکم الحاکمین رب العالمین ان تمام تر خزعبلات سے پاک ہے۔ تم اللہ رب العالمین کی قدر کرو، جو اللہ علیم بذات الصدور ہے، سینے کے بھید کو جانتا ہے۔ اس کو تم چھت اور سیڑھی نہ سمجھو، اللہ رب العالمین ہی بصیرت عطا کرنے والا ہے اور فہم و ادراک بھی۔